الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد والعاقبة للمتقين. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن آئیے سب سے پہلے حسب معمول اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک سے بیان کا آغاز ہے. اعلی حضرت اپنے آقا کی نعت کہتے ہیں. ان کی نعت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس 63 سالہ زندگی کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہوتا ہے. اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جو حصہ اعلی حضرت اپنی نعت میں بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مرد مومن کو سننے پر کہ سرکار کی مقدس زندگی ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس کا دل عشق رسالت سے پسیج جاتا ہے، محبت رسول میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، خوف الہی سے وہ تڑپنے لگتا ہے، اس کے طبیعت کا میلان نیکیوں کی طرف ہو جاتا ہے اور برائیوں سے اس کو نفرت سی ہونے لگتی ہے. جب وہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس نعت کو سنتا ہے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، میرا
دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے. یہ کیوں کہا اعلی حضرت عظیم البرکت نے؟ آپ ذرا دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر آئے، عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میں ایک گناہ کی اجازت لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد جو صحابہ جمع تھے ان کے تیور بدل گئے، ان کے پیشانی کی لکیریں ابھر آئیں، چہرے سرخ ہو گئے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اور اس طرح کہنے کی ہمت. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، آؤ قریب آؤ. جب وہ سرکار کے قریب ہوئے تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دست کریم رکھا، سبحان اللہ، اور ان کے سینے پر اپنا دست کریم رکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک گناہ کی اجازت مانگنے آیا ہوں. وہ کون سا گناہ؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، زنا کرنے کی. معاذ اللہ، اتنا سننا تھا، صحابہ کے چہرے سرخ ہو گئے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پر اپنے دست پاک کو رکھ کر کے پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس گناہ کے تعلق سے تم کہہ رہے ہو، یہ گناہ جس کے ساتھ ہو وہ کسی کی ماں ہوگی؟ ہاں یا رسول اللہ. وہ کسی کی بہن رہے گی؟ ہاں یا رسول اللہ. وہ کسی کی بیٹی ہوگی؟ ہاں یا رسول اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کو پلٹتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر اس گناہ کا ارتکاب تمہاری ماں بہن بیٹی کے ساتھ کسی سے ہو تو تمہیں کیسا لگے گا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھ کو بہت برا لگے گا. اور پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھ کو انتہائی نفرت پیدا ہو گئی. نبی کونین کے مقدس قدم پاک پر اپنے سر کو رکھ کر کے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس گناہ کا خیال تک بھی میرے دل میں نہیں آئے گا. نبی کونین کا دست پاک چل رہا ہے ان کے سینے پر اور ان کا سینہ روشن و منور ہو گیا، ان کے دل سے گناہ کا یہ وسوسہ دور ہو گیا. اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کریم سینے پر لگ گیا، دل روشن و منور ہو گیا. مسلمانوں، ذرا قربان جاؤ اپنے آقا پر. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بھری انجمن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا پیدا فرمایا ہے، اگر وہ صحیح اور سالم ہے تو جسم کے تمام اعضاء درست رہتے ہیں، وہ ہے القلب، اس کا نام دل ہے. اگر دل سلامت ہے تو نگاہوں کا پاکیزہ ماحول سلامت رہتا ہے، اگر دل سلامت رہتا ہے تو ہاتھ کا طہارت سلامت رہتا ہے، اگر دل سلامت رہتا ہے تو پاؤں اچھے راہ پر اٹھتے ہیں، اگر دل سلامت رہتا ہے تو خیال و فکر گناہ کی طرف نہیں جاتے ہیں، اگر دل سلامت رہتا ہے تو آدمی اپنے ذہن و فکر کو عیاشیوں کی طرف نہیں لے جاتا ہے، اگر دل سلامت رہتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء سلامت رہتے ہیں. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہے القلب، اس کا نام دل ہے. دل کو سلامتی دو، دل کو سنوارو، دل کو آراستہ کرو، دل کو کنٹرول میں رکھو. دل ہی جب سدھر جاتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء کنٹرول میں رہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف و شفاف آئینہ ہوتا ہے. جب ہوش سنبھالتا ہے، گناہ میں نیکیوں میں احساس اس کو ہونے لگتا ہے، اگر اس سے خطا ہوتی ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. پھر وہ غلطی کرتا ہے، پھر اس کا داغ بڑھتا ہے، پھر وہ غلطی کرتا ہے، پھر اس کا داغ بڑھتا ہے. اب وہ غلطی کرتا جاتا ہے، اس کا داغ بڑھتا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ پورے دل کو اس کا داغ چھا لیتا ہے. اپنے محاورے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا دل سیاہ ہو گیا ہے، فلاں کا دل پتھر ہو گیا ہے، فلاں کا دل کالا ہو گیا ہے.
حضرت علامہ محمد حنیف صاحب قبلہ ڈانٹتے ہوئے فرماتے ہیں، سبحانی صاحب کیا اس سے باتیں کر رہے ہو، اس کا دل تو سیاہ ہو گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس دل پر باتوں کے لیے کوئی اثر نہیں، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو طبیعت کا میلان نیکیوں کی طرف نہیں ہوتا، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے ہیں، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو ذہن و فکر پر عیاشیوں کے بادل چھائے رہتے ہیں، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو آدمی حقوق کی پامالی کر ڈالتا ہے، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو حق اور باطل میں امتیاز نہیں پیدا کر پاتا، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو حلال و حرام میں فرق نہیں کر پاتا ہے، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو نیکیوں کی طرف طبیعت نہیں لگتی ہے بلکہ نیکیوں سے الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی بندہ اگر توفیق الہی سے اپنی خطا سے رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کا داغ ختم ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر داغ ختم ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر داغ ختم ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا جاتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے دل کا سارا داغ دور ہو جاتا ہے اور اس کو عرفان الہی حاصل ہو جاتا ہے، اب اس کا دل صاف و شفاف آئینہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی بارگاہ میں یہی دعا مانگ رہے ہیں، میرے سرکار دلوں کو روشن آپ سے ملتی ہے، دل روشن و منور آپ سے ہوتے ہیں، میرے سرکار اگر آپ کرم فرما دیں، آپ کی نگاہ عنایت اٹھ جائے تو ہمارے بھی دل روشن و منور ہو جائیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چمک عطا فرماتے ہیں ذرا ملاحظہ کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دو صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، رات کا حصہ گزرتا چلا جا رہا ہے، آقا کی بارگاہ میں کچھ عرض و معروض کر رہے ہیں، اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب رات کا حصہ گزرتا چلا جا رہا ہے، میرے سرکار اب ہمیں اجازت عطا فرما دیں، ہم اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ، لیکن راستہ تاریک ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ راستے میں اندھیرا ہے، سرکار روشنی نہیں ہے ہمارے پاس، تو آج کل کی طرح سے روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پڑی، میرے آقا دیکھتے ہیں کہ صحابی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ارشاد فرماتے ہیں لاؤ تم اپنی لاٹھی مجھے دے دو۔ صحابی نے اپنی لاٹھی سرکار کے دستے نبوت میں دے دیا، آقا کریم نے جیسے اپنے دستے نبوت میں عصا کو لیا اور لے کر کے پھر جدا فرماتے ہیں تو اس لاٹھی میں روشنی آ جاتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں تم دونوں اس روشنی میں چلے جاؤ۔ وہ دونوں صحابی اس روشنی میں چلے آ رہے ہیں، راستے کا اندھیرا پن دور ہو جاتا ہے، راستے میں گرتے پڑتے نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ ایک لاٹھی میرے سرکار کے دستے کرم میں آ جائے اور جدا کر دے تو اس میں روشنی آ جاتی ہے، اور ایک لاٹھی حضرت موسیٰ پیغمبر اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور جب وہ جدا کرتے تھے تو بجائے روشنی آنے کے سانپ بن جاتا تھا، لوگ ڈر کی وجہ سے گرنے پڑنے لگتے تھے۔ مگر یہ میرے سرکار کے دستے کرم کی لاٹھی ہے کہ صحابی دونوں چلے جا رہے ہیں، اپنے مکان کو پہنچ جا رہے ہیں، راستہ روشن و منور ہے، نہ کہیں لڑکھڑاتے ہیں نہ کہیں گرتے پڑتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، اور گیروں کا سہارا عصائے محمد، عصائے محمد۔ اللہ اللہ، آپ ذرا قربان جائیے، میرے نبی کا دستے قریب سینے سے لگ جائے تو سینہ روشن ہو جائے، نبی کا دستے قریب لکڑی سے لگ جائے تو لاٹھی روشن ہو جائے۔ میرے سرکار روشنی کس طرح عطا فرما رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرماتے چلیے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس سے جو بات ذہن و فکر میں ڈالنا چاہتا ہوں اس نتیجے پر غور فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے روشنی عطا فرماتے ہیں۔ میرے سرکار صحابہ کی جماعت لے کر کے ایک
मार्का में तशरीफ ले जा रहे हैं, एक जंग में सहाबा सरकार के साथ चले जा रहे हैं। पहाड़ियों के दामन में ठहराव हो जाता है, लश्कर इस्लामी का दस्ता ठहर जाता है। आका की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, पीने के लिए लश्कर में पानी नहीं है। आप जरा अंदाजा लगाएं लश्करियों को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक लश्करी को जितने चीजों की जरूरत पड़ती है, उन सारी चीजों में 3 चीजें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। लश्करी को सबसे पहले असलहा की जरूरत है, दूसरे नंबर पर उसको खाने पीने की जरूरत है, तीसरे नंबर पर उसको ताकत की जरूरत है, पीछे से उसे कोई मदद दी जाए जब जरूरत पड़े। लश्करियों के लिए इन 3 चीजों का होना जरूरी है। अगर उसके पास असलहा नहीं है तो जंग में कैसे जाएगा, खाने पीने की चीजें नहीं है तो मैदान जंग में कैसे उतरेगा, मैदान जंग में सहारे की जरूरत पड़े, अगर उसे पीछे से मदद नहीं मिल रही है तो वो मायूस हो जाता है, शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्करियों को लेकर के जा रहे हैं। सहाबा ने शिकायत अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह, पीने के लिए पानी नहीं है। अब आप जरा अपने नबी पर कुर्बान जाइए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने वाले सहाबा अर्ज कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, पीने के लिए पानी नहीं है। आज अगर पीने के लिए पानी घट जाए तो आप अपने घर में पानी मांगते हैं, आप दुकान से पानी पीने के लिए लगते हैं, स्टेज पर जरूरत पड़ जाए हाफिज अतार साहब को पानी की तो आप ला करके पानी देंगे। अल्लामा अजीज़ी साहब क़िबला इरशाद फरमाते हैं, कमेटी के जिम्मेदार से मुझे पानी ला करके दो। आओ जरा देखो, साहब से अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, लश्कर में पीने के लिए पानी नहीं है। नबी कौनैन मजबूर नहीं है। आज कुछ लोग नबी की सीरत पाक को बयान फरमाते हैं तो बयान कर दिया करते हैं कि नबी को कोई इख्तियार नहीं था, माज़अल्लाह, नबी कोई इख्तियार नहीं रख रहे हैं। अपने नबी का इख्तियार पावर मुलाहजा फरमाते हुए चलिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, पीने के लिए पानी नहीं है। नबी कौनैन अगर मजबूर होते तो इरशाद फरमाते, पानी तलाशो, नहीं, बल्कि सरकार की निगाहें नबूवत उठती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उमर इब्ने खत्ताब इधर आओ, अली इब्ने अबी तालिब इधर आओ। हजरत अली इब्ने तालिब, हजरत उमर इब्ने खत्ताब दोनों सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम दोनों इस पहाड़ के पीछे चले जाओ और जाओ, एक हबशी गुलाम मशक में पानी लेकर के अपने मालिक के पास जा रहा है, जाओ उसे ले आओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखो। आज कुछ लोग ये भी दावा किया करते हैं कि रसूलुल्लाह ने गैब की उन्हीं बातों को बताया है जिन बातों को हजरत जिब्रील ने आकर के बता दिया है। यहाँ हजरत जिब्रील कहाँ आ रहे हैं, यहाँ तो लश्कर इस्लामी का दस्ता है, पानी का मुतालबा किया जा रहा है। नबी कौनैन इरशाद फरमा रहे हैं, उमर इब्ने खत्ताब तुम चले जाओ, अली इब्ने अबी तालिब तुम चले जाओ। मगर ये सहाबा सरकार से ये नहीं अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जहाँ आप हो वहीं हम हैं, हमारी निगाह तो नहीं देख रही है, आपकी निगाह पहाड़ के पीछे कैसे देख रही है। सहाबियों का मुकद्दस अकीदा ये है कि ये रसूलुल्लाह हैं। जब ये फर्श पर रह करके अर्श की खबर दिया करते हैं तो जमीन पर पहाड़ इनके लिए हिजाब नहीं बन सकता है। ये जो फरमा रहे हैं सही फरमा रहे हैं, अल्लाह के हबीब जो इत्तला दे रहे हैं वो सही इत्तला दे रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत कौनो क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत कौनो क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, फरेरा तेरा। अल्लाह अल्लाह, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर पहुंच गए दोनों सहाबी। आप जरा गौर फरमाओ, रसूलुल्लाह पहाड़ के पीछे की खबर दे रहे हैं। सरकार बता रहे हैं पहाड़ के पीछे चले जाओ, पानी लेकर के मशक में हबशी गुलाम जा रहा है। और देवबंद के लोगों ने लिखा है कि रसूलुल्लाह को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। बताओ ये बात सही मानोगे? अगर इस बात को कह दिया जाए तो बड़ी ढिठाई के साथ कह दिया करते हैं कि बरेलवी मौलवी सीरत रसूल नहीं बयान करते हैं। नजदीकी हरामी औलादो, सीरत रसूल और किसे कहते हैं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सीरत आओ सुनो, उलमाए बरेलवी से सुनो।
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के पीछे की खबर दे रहे हैं। तुझे जुरात कैसे हुई ये लिखने और कहने की कि रसूलुल्लाह को माज़अल्लाह दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। नबी तो पहाड़ के पीछे की खबर अता फरमा रहे हैं और सहाबा को खबर दे रहे हैं, हजरत उमर इब्न खत्ताब को खबर दे रहे हैं, हजरत अली को खबर दे रहे हैं। मगर इन सहाबियों में से कोई ये नहीं कह रहा है कि या रसूल अल्लाह पहाड़ के पीछे आप खबर कैसे दे रहे हैं। उन्हें इल्म है कि रसूलुल्लाह जो फरमा रहे हैं सही फरमा रहे हैं। मेरे आका के बताए हुए राह पर पहुंचे दोनों सहाबी, देखा कि वाकई हबशी गुलाम मशक में पानी लेकर के जा रहा है। कहा गुलाम चल मेरे आका के पास चल। गुलाम ने कहा मैं अपने मालिक के पास जा रहा हूं। हजरत अली ने फरमाया तुझे मेरे आका के पास चलना पड़ेगा। कहा कौन आका? कहा सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, इमामुल अनबिया की बारगाह में। हबशी गुलाम तो पहले कुछ छेड़छाड़ किया। हजरत अली ने फरमाया तुझे चलना पड़ेगा हर हालत में। हजरत अली हजरत उमर फारूक आजम उसको ला करके सरकार की बारगाह में हाजिर कर देते हैं। जैसे वो हबशी गुलाम आका की बारगाह में हाजिर हुआ तो आज तक उसने ऐसा चेहरा नहीं देखा था। जैसे नबी कौनैन के मुकद्दस चेहरे पर निगाह पड़ी, उनका रूए हंसी देखते रह गए, देखते रह गए। नूर वाली जबी देखते रह गए, देखते रह गए। अल्लाह अल्लाह काए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे करीम और हबशी गुलाम देखता रह गया। आका ने इरशाद फरमाया लाओ उसका मशक मेरे करीब लाओ। मशक करीब कर दिया गया। सरकार ने अपना दस्ते नबूवत लगाया, मशक के मुंह को खोल दिया। इरशाद फरमाया तुम सबके सब पानी पी लो, अपने अपने घोड़ों को पिला दो, ऊंटों को पिला दो। सारे लोग पी लेते हैं, घोड़ों को पिला देते हैं, ऊंटों को पिला देते हैं, अपने अपने मशकीजों को भर लेते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया इसके मशक के मुंह को बांध दो। जैसे मशक का मुंह बांधा गया, जितना पानी पहले था उतना पानी अब भी है। आका फरमाते हैं इस गुलाम को वापस कर दो। गुलाम देख रहा था कि वाकई ये नबी बरहक हैं। इनका मुकद्दस हाथ पानी पर लग गया, पानी नहीं खत्म हुआ, ये नबी है, इनका कलमा पढ़ना चाहिए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह पानी बाद में लूंगा, पहले अपनी गुलामी में हमें ले लीजिए। सरकार ने कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। आप जरा देखें मजहब इस्लाम किस तौर पर फलता फूलता चला जा रहा है। मजहब इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है। आज कुछ लोग तारीख का जनाजा निकालते हुए जब ये कह दिया करते हैं कि मजहब इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मैं अर्ज करता हूं मजहब इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है। देखो मजहब इस्लाम के मानने वाले मैदान जंग में तलवार लेकर के जा रहे हैं, लेकिन हबशी गुलाम को यह नहीं कहा तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा। रसूलुल्लाह ने यह नहीं फरमाया तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा, बल्कि उसने रसूल का कमाल देखा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौकत और अजमत को देखा, मजहब इस्लाम की हक्कानियत को मुलाहजा किया, कलमा पढ़ लिया। मजहब इस्लाम इतना खूबसूरत और पाकीज़ा मजहब है कि अपनी सदाकत की बुनियाद पर मजहब इस्लाम फैलता है, अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर मजहब इस्लाम फैलता है, अपने शौकत और अजमत की बुनियाद पर मजहब इस्लाम फैलता है। मजहब इस्लाम से किसी को खतरा नहीं है। जो लोग सहनो फिक्र दिया करते हैं कि मजहब इस्लाम से खतरा है, मजहब इस्लाम से कोई खतरा नहीं है। मजहब इस्लाम से अमन है, मजहब इस्लाम से सलामती है, मजहब इस्लाम से प्यार है, मजहब इस्लाम से लगाव है, मजहब इस्लाम से रहमत है, मजहब इस्लाम से आजमत है, मजहब इस्लाम से बुलंदी है, मजहब इस्लाम से भलाई है। अगर अमन शांति का चिराग रोशन होना देखना चाहते हो तो मजहब इस्लाम के वसूलों से तुम्हें देखना पड़ेगा। आओ जरा देखो, यह है मजहब इस्लाम। इस तरह से इस्लाम मजहब फैला। आओ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सीरत पाक मलाजा फरमाओ। मेरे सरकार ने कितने गैबों को बता दिया। आका बता रहे हैं हबशी जा रहा है, एक गैब है, मशक में पानी लेकर जा रहा है, दूसरा गैब है। सरकार फरमाते अपने मालिक के पास जा रहा है, तीसरा गैब है। जिस रसूल ने मशक के पानी तक की खबर दे दी है उस रसूल के इल्म गैब पर एतराज किया जाता है। ताज्जुब है और अफसोस का मकाम है नबी कौनैन ने किसी चीज को छोड़ा नहीं जिस चीज को रसूलुल्लाह ने बयान न फरमा दिया हो। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं मर्द मोमिन तो अपने नबी की अजमत को जानना चाहता है। खुदा की कसम तेरे नबी का हाल तो ये है कि सबसे आला
हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह काए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक पर इस्लाम जब हबशी ने कबूल फरमा लिया तो रसूलुल्लाह के दीवाने भी बड़े फरजाने होते हैं। निगाह पड़ गई थी कि रसूलुल्लाह का हाथ मशक से लग गया, पानी कम नहीं। रसूलुल्लाह मैं हबशी हूँ, आप अपना नबुवत वाला हाथ मेरे चेहरे पर लगा दें। सरकार ने फरमाया आओ करीब आओ। जैसे करीब हुए अल्लाह के रसूल ने नबुवत वाला हाथ उनके चेहरे पर फेर दिया तो उनका चेहरा चमकने लगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपनी जबान में फरमाते हैं कि सानिए है यूसुफ शुद दर कमालो दर जमाल, सानिए यूसुफ शुद दर कमालो दर जमाल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का पर तो हो गए वो अल्लाह अकबर। ये मेरे सरकार का दस्ते करम है। नबी का हाथ सीने से लग जाए तो दिल रोशन हो जाए, नबी का हाथ असा से लग जाए तो लाठी रोशन हो जाए, नबी का हाथ चेहरे से लग जाए तो चेहरा रोशन। सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। एक रसूलुल्लाह का दस्ते करीम है कि चेहरे पर लग जाए तो चेहरा चमकने लगे। एक उन लोगों का भी हाथ है कि 24 घंटे में 5 मरतबा मलते हैं तो बगैर चमकने के बड़ा बड़ा घट्टा दिखाई देता है। कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते करीम अल्लाह अकबर। सरकार का दस्ते करम सीने पर लगे तो दिल रोशन हो जाए, नबी का दस्ते करम लकड़ी से लगे तो लकड़ी रोशन हो जाए, नबी का दस्ते करम चेहरे से लगे तो चेहरा रोशन हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत तभी तो फरमाते हैं ए मर्द मोमिन तू अपने नबी का हाथ देखना चाहता है, खुदा की कसम नबी के नबुवत वाले हाथ का आलम तो ये है कि हाथों जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहारे समाहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह काए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सीरत देखो। आला हजरत अजीमुल बरकत आगे अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब तक आपकी निगाह करम न उठेगी रहमत का बादल न बरसेगा, जब तक आप नहीं करम करेंगे तब तक रहमत की बरसात नहीं होगी। या रसूल अल्लाह हमारे गुनाह तो इतने हैं, हमारे पाप तो इतने हैं, या रसूल अल्लाह गुनाह और पाप की बुनियाद पर रहमत के बरसात से हम नहा नहीं पा रहे हैं। मेरे सरकार आप करम फरमा दो तो हम गुनहगारों पर भी रहमत का बादल बरस जाए। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत और बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह रहमत का बादल नहीं बरस रहा है, आप करम फरमाए तो रहमत का बादल बरसेगा। आओ देखो मेरे आका ने करम फरमाया तो किस तरह से रहमत का बादल बरस गया है। ये देखो नबी ये कौन है, पानी अपने हुजरे मुकद्दसा में मेरे सरकार जलवा अफरोज हैं। तब तक हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर आए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक जवान आपके दरे करीम पर रो रहा है, सरकार उसके आंसू आपके दरवाजे करीम पर गिर रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि मेरे दरवाजे पर जवान रो रहा है तो आका फरमाते हैं बुलाओ उस जवान को। जवान सरकार के करीब बुलाया जाता है। जैसे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जवान हुआ सिसकियां लेकर के और जवान रोने लगता है, उसकी हिचकी बच जाती है। आका की बारगाह में रोते रोते दुरूद पाक पढ़िए फिर बात आगे बढ़े। उसकी हिचकी बद गई रोते रोते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जवान क्यों रो रहा है, तेरे आंसू क्यों गिर रहे हैं।
جوان روتا چلا جا رہا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کریم پر اس کے آنسو گر رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں آخر جوان بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے سرکار، میرا گناہ بہت بڑا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں بیان کر اپنے گناہ کو. عرض گزار ہوتا ہے جوان یا رسول اللہ ہمت نہیں ہو رہی ہے، یا رسول اللہ میرا جگر کانپ رہا ہے، سرکار کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. میرے آقا میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، میرا بہت بڑا گناہ ہے. سرکار فرماتے ہیں بتا تیرا گناہ بڑا ہے کہ زمین بڑی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے. آقا فرماتے ہیں تیرا گناہ بڑا ہے کہ آسمان بڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے. آقا نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے کہ سمندر بھاری ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے. آقا فرماتے ہیں بتا رب عظیم ہے کہ تیرا گناہ بڑا ہے؟ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب عظیم ہے. آقا نے فرمایا رب عظیم ہے اور گناہ معاف فرمانے والا رب ہے، بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے سرکار جب پوچھ رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں میرے آقا میں کفن چور تھا، میں کفن کی چوری کیا کرتا تھا. اگلے زمانے میں جب کپڑے کی کمی تھی تو کفن چورا لیا کرتے تھے اور بازاروں میں بیچا کرتے تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کفن چور تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ انصار گھرانے کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا، سرکار اس کو دفن کر کے لوگ آئے، میں نے قبر کھودنے کا اسلحہ لیا اور قبرستان میں پہنچ گیا، قبر کو کھود ڈالا. یا رسول اللہ جیسے اس کا جسم دکھائی دیا میں نے اس کے جسم سے کپڑے کو اتار لیا اور اتار کر کپڑا لے کر کے چلنے لگا. یا رسول اللہ تب تک شیطان مجھ پر غالب آ گیا. یا رسول اللہ مجھے نفس پر کنٹرول نہ رہا. یا رسول اللہ میں پلٹ پڑا قبرستان کی طرف، قبر میں اس کے اتر پڑا اور اتر کر کے یا رسول اللہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ انصار گھرانے کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا، سرکار اس کو دفن کر کے لوگ آئے، میں نے قبر کھودنے کا اسلحہ لیا اور قبرستان میں پہنچ گیا، قبر کو کھود ڈالا. یا رسول اللہ جیسے اس کا جسم دکھائی دیا میں نے اس کے جسم سے کپڑے کو اتار لیا اور اتار کر کپڑا لے کر کے چلنے لگا. یا رسول اللہ تب تک شیطان مجھ پر غالب آ گیا. یا رسول اللہ مجھے نفس پر کنٹرول نہ رہا. یا رسول اللہ میں پلٹ پڑا قبرستان کی طرف، قبر میں اس کے اتر پڑا اور اتر کر کے یا رسول اللہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا. یا رسول اللہ وہ لڑکی کھڑی ہو گئی، اس نے کہا تو نے مجھ کو مردوں میں ننگا کر دیا، رب کو منہ کیا دکھائے گا؟ اتنا سننا تھا میرے سرکار نے اپنا چہرے کریم پھیر لیا، ارشاد فرمایا دور ہو جا. اب وہ جوان اور چیخ مار کر رونے لگے یا رسول اللہ آپ کے دربار سے اب دور ہوا تو نجات کہاں پاؤں گا؟ نجات کا پروانہ یہاں نہ ملے گا تو کہاں ملے گا؟ یا رسول اللہ یہاں نہ بخشا گیا تو کہاں بخشا جاؤں گا؟ گویا وہ سرکار اعلی حضرت کی زبان میں سنا، اس طور پر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو غفور اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود. سبحان اللہ. بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود، کرو درود. وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روئے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی خطا کے معافی کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، کیا ہمارے بھی آنکھوں سے آنسو نبی کے نام پر بہے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی خوف الہی سے کبھی روئے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے بھی اپنے گناہوں کو سوچا ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم اگر خوف الہی سے آنکھیں نم ہو جائیں تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. اگر ندامت سے آنسو گر گئے تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. اس کے رسالت میں آنکھیں بہ گئیں تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں وہ جوان روتا چلا جا رہا ہے. جوان صرف ایک روز نہیں رویا ہے، جوان کے آنسو صرف 2 دن نہیں گرے ہیں، جوان کے آنسو صرف 3 دن نہیں گرے ہیں، بلکہ 40 روز تک جوان سرکار کی بارگاہ میں روتا رہا اور اس طور پر گویا عرض گزار ہوتا رہا یا رسول اللہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز. یہ بہت چھوٹی مشین لے کر کے آیا ہے. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز اور ایک تمہارے سوا تم پہ کرو
درود سبحان اللہ ایک تمہارے سوا تم پہ کرو درود کرو درود اللہ اللہ آپ قربان جاؤ رب کے محبوب کی بارگاہ میں جوان روتا چلا جا رہا ہے جوان کے آنسو گرتے چلے جا رہے ہیں رب کا دریائے کرم جوش پر آ گیا میرا گنہگار بندہ میرے محبوب کے در کریم پر رو رہا ہے حضرت جبریل کو حکم دیا رب نے اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے محبوب کو جاؤ میرے طرف سے سلام پیش کر دو جبریل میرے محبوب سے کہہ دو میں نے اپنے رونے والے بندے کی خطا کو معاف فرما دیا جبریل میرے محبوب سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یہ پڑھ کر کے سنا دیں حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر آئے عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ رب آپ کو سلام پیش فرما رہا ہے یا رسول اللہ جوان کی طرف نگاہ کرم اٹھائیے رب تعالیٰ نے جوان کی خطا کو معاف فرما دیا اس کا رونا پسند فرما لیا اور رب فرما رہا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو میں معاف کروں گا اتنا سننا تھا میرے سرکار قیام فرما ہوتے ہیں اور اس جوان کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے مغفرت کا پیغام دیتے ہیں اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت اور بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے برسانے والے اللہ اللہ دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو روتا ہے کس طرح سے گناہ سے معافی کا پروانہ پاتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہا کرتے ہیں رسول اللہ سے کچھ نہیں ملتا نادان رسول اللہ ہی سے تو سب کچھ ملے گا ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس کا انعام و اکرام ہمیں رب کی بارگاہ میں کیا ملے گا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے میرے بندہ تو میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس کی جزا میں ہوں رب تعالیٰ کے فرمان پر ذرا غور فرمائیے نماز پڑھتے ہو اس کا بدلہ الگ سے دیا جائے گا حج کرتے ہو اس کا بدلہ الگ سے دیا جائے گا زکات دیتے ہو اس کا بدلہ الگ سے دیا جائے گا لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو مولا فرماتا ہے اے میرے بندے میں اس کا بدلہ خود ہوں رب تعالیٰ اس کا بدلہ خود عطا فرما رہا ہے اور خود فرما رہا ہے روزے کا بدلہ میں ہوں یا روزے کا بدلہ دینے والا میں ہوں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا اے میرے صحابہ جب کوئی بندہ روزہ دار ہوتا ہے اور روزے کو مکمل کر لیتا ہے جب دنیا سے جائے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا تو جنت کے اور دروازے ہیں لیکن جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے روزے داروں کے لیے اعلان کر دیا جائے گا روزہ رکھنے والوں ریان دروازہ سے داخل ہو جاؤ روزہ داروں کے لیے دروازہ لگایا گیا ہے اس دروازہ سے روزہ رکھنے والے جنت میں داخل ہو جائیں گے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو میرے صحابہ کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں میرے صحابہ کی زبانیں سوکھی ہوئی ہیں ان کا چہرہ مزمحل دکھائی دے رہا ہے رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم روزہ رکھ رہے ہو تمہاری زبانیں سوکھی دکھائی دے رہی ہیں ہونٹ سوکھے دکھائی دے رہے ہیں لیکن سنو روزہ کی حالت میں روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے نبی کونین نے کس طرح سے روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن روزہ رکھتا ہے تو اس کا پروردگار اتنا خوش ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اس کے سارے اعمال لائے جائیں گے یہ نماز ہے یہ حج ہے یہ زکات ہے یہ عمل خیر ہے تو روزہ لایا جائے گا روزہ کس حیثیت سے ہوگا رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار اس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا ہے اس کی بخشش فرما دے اور رمضان میں اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو قرآن شفاعت کرے گا یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں شفاعت کر کے رب کے بندوں کو جنت دلائیں گے کتنا کیسی مقدس عبادت روزہ ہے اور کتنا بہترین عبادت روزہ ہے آج
आइए जरा देखिए, नफ्स को मारने के लिए कोई दवा तैयार नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई दवा आपके सामने लाई जाए कि आदमी उस कैप्सूल को खा ले तो शराब पीना छोड़ दे, उस कैप्सूल को वो निगल जाए तो चोरी करना बंद कर दे, उस कैप्सूल को वो खा ले तो शहवाते इंसानी से वो महफूज हो जाए। कोई ऐसी दवा आज तैयार नहीं की गई है। लेकिन आओ, आज से 1400 बरस पहले रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ और मजहब इस्लाम के अहकाम जारी किए गए, फराइज नाजिल किए गए और फराइज के कानून दिए गए, उन्हीं फराइज में से रोजा भी एक फर्ज इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई रोजा रखता है तो उसका नफ्स गुनाहों से मर जाता है, उसके नफ्स का मैलान गुनाहों की तरफ नहीं होता है। पता ये चला कि अपने नफ्स को कंट्रोल में करने के लिए रोजा है, अपने नफ्स को गुनाह से रोकने के लिए रोजा है, अपने नफ्स को पाबंद करने के लिए रोजा है, शरई हैसियतों को जानने के लिए रोजा है, इंसान अपने निगाहों के तकद्दुस को बचाए इसके लिए रोजा है। आप जरा देखिए, जब आप सुबह सादिक से लेकर के और गुरूबे आफ्ताब तक कुछ नहीं खाते पीते हैं, आपका इख्तियार है, पानी आप पी सकते हैं, आपका इख्तियार है, खाना आप खा सकते हैं, लेकिन रब ने पाबंदी लगा दी है, मेरे बंदे यही खाना तेरे लिए दिन के उजाले में हलाल है, मेरे बंदे यही पानी प्यास लगने पर तू पी सकता है। लेकिन जब रमजान का महीना आ गया तो तू कतान अपने मुंह को ये पानी सुबह सादिक से लेकर के गुरूबे आफ्ताब तक मत लगाना। बंदा पाबंद बन जाता है और अपने नफ्स को कह देता है, नफ्स देख ये शरई हद है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ कानून रब की तरफ से है, ये नफ्स देख हलाल चीज है मगर रब ने रोक दिया है, अब मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। पानी पीना हलाल है मगर रब ने रोक दिया है, पानी नहीं पीऊंगा। आप जरा अंदाजा लगाते चलिए, हलाल चीजें हैं, सुबह सादिक से लेकर के और गुरूबे आफ्ताब तक रोक दी गई हैं, बंदा हाथ नहीं लगाता है। बंदे का ज़हन फिक्र यहीं पर साफ हो जाता है, जब हलाल चीजों को सुबह सादिक से लेकर के और गुरूबे आफ्ताब तक रब ने रोक दिया है, हम हाथ नहीं लगा रहे हैं। तो जिन चीजों को रब ताला ने पूरी जिंदगी हमें रोक दिया है, उसके करीब हम क्यों जाएंगे? झूठ बोलने के लिए हमेशा रोक दिया है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। चोरी करने के लिए हमेशा रोक दिया है, हम चोरी नहीं करेंगे। बेहयाई करने के लिए हमेशा रोक दिया है, हम बेहयाई के करीब नहीं जाएंगे। कत्लो गारतगरी करने के लिए हमेशा रोक दिया है, नाजायज कत्लो गारतगरी के करीब हम नहीं जाएंगे। हुकूक मारने के करीब हमें हमेशा रोक दिया गया है, हम उस बेहयाई के करीब नहीं जाएंगे। ज़िना से हमें हमेशा रोक दिया गया है, हम उसके करीब नहीं जाएंगे। रोजा तुम्हें इन सारी चीजों से पाबंद बना रहा है। आओ जरा मुलाहिजा करो, यही बंदा पानी हलाल है, खाना हलाल है, फल फ्रूट हलाल है, लेकिन एक हद मुतय्यन कर दी गई है कि सुबह सादिक से लेकर के गुरूबे आफ्ताब तक तुम ना इस्तेमाल करना। बंदे वहीं ने फैसला कर लिया, मेरे मौला इन हलाल चीजों को जब तक तूने पाबंदी लगा दी है मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाता है तेरे लिए ये अज्र है, तेरे लिए ये सवाब है, तेरे लिए ये बदला है। तो जिन चीजों से, जिन चीजों को हमेशा हराम करार दिया गया है, उन चीजों पर बंदा जब बचता रहेगा तो उसका बदला उसे क्यों नहीं मिलेगा, उसका सवाब उसे क्यों नहीं मिलेगा। आओ जरा देखो, जिस महीने में रमजान शरीफ के रोजा रखा जाता है, ये महीना किस तरह से अफजल आला है। नबी कौनैन फरमाते हैं कि जब कोई एक नेकी रमजान शरीफ में करता है तो उसको 70 नेकियों का सवाब मिलता है, और नेकी वो करेगा महीनों में तो एक नेकी का सवाब एक ही नेकी पाएगा, लेकिन रमजान में एक नेक काम करेगा तो 70 गुना सवाब मिलेगा। एक रकात नमाज पढ़ेगा तो 70 रकात नमाजों का सवाब पाएगा। इबादत का बदला 70 गुना बढ़ा दिया जाता है रब की जानिब से। ऐसा फजीलत वाला महीना रमजान है, यही रमजान शरीफ है। रमजान शरीफ के महीने में कुरान की तिलावत कसरत से होने लगती है, रमजान शरीफ के महीने में इबादत का ज़ौक़ बढ़ जाया करता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, जब रमजान का महीना आता है तो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, मौला जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इतना बेहतरीन महीना ये है, इस तरह फजीलत वाला महीना ये है, ऐसा मुकद्दस महीना है। रमजान शरीफ के महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इतना करम रब ने फरमाया। और यही नहीं बल्कि बड़े बड़े शयातीन गिरफ्त में ले लिए जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। एक सवाल जहन पर आपके जरूर उभर करके आएगा कि सुबहानी साहब बड़े बड़े शयातीन गिरफ्तार कर दिए जाते हैं। जी हाँ, उनको जकड़ दिया जाता है जंजीरों में। रमजान का महीना है, तुम शर नहीं कर सकते हो, तुम फसाद नहीं फैला सकते हो। लेकिन हमने तो ये देखा है कि एक आदमी को बहुत बड़ा जिन्नात पकड़े हुए था, वो मौलाना हाफिज शराफत हुसैन साहब के पास गया, हुजूर तावीज दे दीजिए, बहुत बड़ा जिन्नात पकड़े हुए है। अभी आपने कहा है रमजान के महीने में शरकत से शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं, ये कैसा जिन्न पकड़ लिया है। आओ जरा
ذرا دیکھو رمضان شریف کے مہینے میں واقعی شیطان گرفتار کر دیے جاتے ہیں, انہیں بند کر دیا جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر شیطان کا اثر کیسے آیا؟ تو مولانا شرافت حسین صاحب تسلی کے لیے تعویذ تو ضرور دے دیں گے, لیکن جب ان سے قریت کرو گے, پوچھو گے تو ضرور بتائیں گے اے لوگوں شیطان تو گرفت میں لے لیا گیا ہے, لیکن نفس کا شیطان کہاں باندھا گیا ہے؟ نفس کے شیطان کی گرفتاری کہاں ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تم اپنے نفس پر تو پابندی لگا لو. جب نفس پر پابندی لگا لو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. جب نفس پر پابندی لگا لو گے اور نفس پابند ہو جائے گا تو ایسے ہی نفوس کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, یہ نفس آپ کا کہاں گرفتار کیا جاتا ہے؟ اسی نفس کو مارنے کے لیے روزہ ہے. تم اپنے نفس کو روزہ سے مار دو, اس کے اندر خواہشات نہ ہونے پائیں. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو ترجمانی فرماتے ہیں کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا, اور کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے, چندرانے والے. نفس کو مارنے کے لیے بہترین مہینہ رمضان شریف کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اے مسلمان, 5واں فریضہ ہے روزے کا رکھنا. روزہ رکھنا نہ چھوڑ, اگر روزہ رکھنا چھوڑ دیا اسلامی حکومت ہوتی تو جن پر روزہ فرض ہے وہ جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ رہے ہیں انہیں سزا دی جاتی. آج کچھ لوگ کس طرح سے نفس کے دھوکے میں آ کر کے روزے سے بہانہ بنا لیا کرتے ہیں. میں بیمار ہوں, میرے لیے کیسے روزہ ہے؟ میں روزہ رکھ نہیں پاتا ہوں, میرے لیے کیسے روزہ ہے؟ آپ عرب کی سرزمین کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے, شدت گرما ہے. ایسا موسم عرب کا گرم ہوتا تھا, ایسا گرم ہوتا تھا, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام بڑی دلجوئی اور بڑی دل جمعی کے ساتھ رمضان کے روزہ رکھا کرتے تھے اور بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. کتنی فضیلت ہے, دن بھر آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں, جب غروب آفتاب ہوا آپ افطاری کرنے کے لیے بیٹھ گئے, پانی کے چند قطرے ہیں, چند پھل فروٹ ہیں رکھے ہوئے ہیں. جب چند روزے دار بیٹھ کر کے اور اپنے منہ کے قریب وہ لقمہ لے جاتے ہیں کہ اب میں اپنا روزہ کھول رہا ہوں, اپنا روزہ مکمل کر رہا ہوں, لقمہ اس کے منہ کے قریب نہیں جاتا ہے کہ مغفرت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے. نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ افطاری کرتا ہے, افطاری کرنے سے پہلے پہلے اسے بخش دیا جاتا ہے. رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کہ جب ایک روزہ دار دوسرے روزہ دار کو افطاری کرا دیتا ہے دونوں آپس سے جدا نہیں ہوتے ہیں, اس سے پہلے پہلے ان کی بخشش ہو جایا کرتی ہے. آپ نے روزہ دار کو افطار کرا دیا, بخشش ہو رہی ہے. آپ روزہ رکھ کر کے افطاری کر رہے ہیں, بخشش ہو رہی ہے. اللہ نے نجات کے کتنے راستے کھول دیے ہیں اور کن کن راستوں سے نجات ہو رہی ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیے. روزہ کی حقیقت سمجھنے والوں, جب سمجھ پاؤ گے جب رب کی طرف سے تمہیں اس کا اجر ملے گا. آج اس اجر کو تو زبان سے بیان کیا جاتا ہے, الفاظ سے اس اجر کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے, مدارس اسلامیہ کی طرف سے کانفرنسیں کر کر کے اس اجر کو بیان کیا جاتا ہے, لیکن کل قیامت کے دن جب تمہیں روزے کا اجر ملے گا تو خدا کی قسم احساس ہوگا کہ یہ روزہ ہے, یہ روزے کا بدلہ ہے, یہ روزے کی جزا اور روزے کا ثواب ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. نفس کو مارنے کے لیے کتنی بہترین عبادت رب نے یہ دے دی ہے, نفس کو گناہ سے بچانے کے لیے کیسی اچھی عبادت مل گئی ہے. رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ عبادت کا 70 گنا بدلہ بڑھ جایا کرتا ہے. میرے سرکار 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول تنہا تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے 20 رکعت. حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور آیا تو وہ بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے, تمام صحابہ پڑھا کرتے تھے. رمضان شریف کے مہینے میں ایک بار قرآن شریف کو ختم کرنا تلاوت کر کے یہ سنت ہے, رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے آقا اس طرح سے پڑھا کرتے تھے, لیکن جب دور فاروقی آیا اور رمضان شریف کا اہتمام صحابہ نے کرنا شروع کر دیا, حضرت عمر فاروق اعظم کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ رمضان کا اہتمام بہت صحابہ کر رہے ہیں, رمضان شریف کا روزہ رکھ رہے ہیں. آپ نے صحابہ کی میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول کے صحابیوں, اللہ کے حبیب نے اس مہینے میں 20 رکعت نماز نفل تراویح کی نیت سے پڑھی ہے, قرآن شریف ختم کرنا سنت ہے. میرے سرکار تنہا پڑھ
پڑھتے رہے، خلیفہ اول کا دور آیا وہ بھی تنہا پڑھتے رہے، تم سب بھی تنہا پڑھتے رہے ہو، لیکن میری نیت یہ ہے کہ اس 20 رکعت نماز تراویح کو جماعت کی شکل قرار دے دی جائے، لوگ جماعت کے ساتھ ادا کریں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو سارے صحابہ نے عرض کیا اے امیر المومنین بہت اچھی رائے ہے، جماعت سے قرار دے دیجئے اس نماز کو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے 20 رکعت نماز تراویح جو رمضان میں آپ پڑھتے ہو اس کو جماعت سے قرار دے دیا، اسی تاریخ سے جماعت سے نماز ادا ہونے لگی، قرآن کی تلاوت ہونے لگی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو لوگ بدعت بدعت کا نعرہ لگایا کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم نے دین میں اس اصول کو زائد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ هذه البدعۃ نعمۃ، یہ بہترین بدعت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح کو متعین فرمایا اور سارے صحابہ نے اس کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسی تاریخ سے محمدی، اسی تاریخ سے 20 رکعت نماز تراویح جاری ہو جاتی ہے۔ عورتوں نے احتجاج کیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے روک دیا عورتوں کو کہ مسجد نبوی شریف میں عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی ہیں، ان عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز کو ادا کریں۔ عورتیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں اور عرض گزار ہوتی ہیں کہ ام المومنین آپ نے کچھ سنا؟ کیا بات ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب نے تو ہم سب لوگوں کو روک دیا ہے مسجدوں میں جانے سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے۔ ام المومنین نے ارشاد فرمایا بہت اچھا انہوں نے کیا۔ عورتوں نے کہا کہ آپ کے ابا حضور کے زمانے میں ہم کو نہیں روکا گیا تھا، اللہ کے حبیب کے دور ظاہری میں ہم کو نہیں روکا گیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے عورتوں، آج جو حرکتیں تم سب کی ہو گئی ہیں، اگر ان حرکتوں کو اللہ کے رسول ملاحظہ فرماتے اپنی ظاہری دور میں تو اللہ کے رسول بھی روک دیتے، اس لیے عمر بن خطاب نے جو روکا یہ بہترین کیا ہے، یہ بھی ایجاد حضرت عمر فاروق اعظم کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ملاحظہ فرمائیں روزے کی کتنی فضیلتیں ہیں، کس طرح سے روزہ رکھا گیا ہے، لیکن آج لوگ کس طرح سے بے حرمتیاں کیا کرتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ، اللہ اکبر، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے روزے کے فرضیت سے پہلے بھی میرے سرکار روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ روزہ 10 روزہ رکھا جاتا تھا محرم کے مہینہ میں، جب محرم شریف کی پہلی تاریخ آتی تو محرم کی 10ویں تاریخ تک 10 روزہ رکھا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت فرما کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں روزہ رکھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے فلاں کی یاد میں روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تم سب لوگ بھی روزہ رکھو، مسلمان بھی روزہ رکھیں۔ فرضیت رمضان سے پہلے محرم شریف کے 10 روزے رکھے جاتے تھے۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اب جس کی مرضی میں آئے یہ عاشورہ کا روزہ رکھے 10 محرم کا، اللہ تعالیٰ نے تم پر 1 مہینے کا روزہ فرض قرار دے دیا ہے، وہ روزہ تم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ وہ روزہ اگر تم چھوڑو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا جرم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر ایک روزہ کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ مسئلہ معلوم کیجئے، ایک روزہ جان بوجھ کر کے اگر چھوڑا تو اس کے اوپر 2 مہینے کا روزہ مسلسل رکھنا ہے۔ آپ ذرا دیکھو، ایک روزہ اگر چھوڑ دیا تو ایک روزہ کے کفارہ کے بدلہ میں، ادائیگی کے بدلہ میں وہ 2 مہینہ کے مسلسل روزہ رکھے۔ اگر 2 مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب اگر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تب کیا کرے؟ یہ سوال میں آپ سے چھوڑتا ہوں۔ کبھی کبھی علماء سے پوچھا کیجئے کہ حضور نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھ سکتا ہے، اس سے ایک روزہ چھوٹ گیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا یہ سوال میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، عالموں سے رمضان شریف میں پوچھتے رہیے گا، دوسرا بیان ہوگا تب میں اس کا جواب بتاؤں گا۔ ایک بات عرض کر دوں، یہیں پر رسول اللہ کی مقدس زندگی بھی رمضان شریف کے مہینے کے تعلق سے دیکھ لو۔ اسی لیے ہم لوگ کہا کرتے ہیں کون سی عبادت ہے جس میں رسول اللہ کی عطا نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کون سا وہ فعل خیر ہے جس میں میرے سرکار کی کرم فرمائیاں نہیں ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوئے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، چہرہ مزمحل ہے، اداسی چھائی ہوئی ہے، بارگاہ رسالت میں آنسو کے قطرے گر گئے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا،
میرے آقا نے فرمایا آخر بات کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رمضان شریف کا روزہ چل رہا ہے، ایسی حالت میں اپنے بیوی کے قریب ہو گیا، میرے آقا میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھو۔ پوچھو حدیث پڑھنے والوں سے واقعہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا تم سے روزہ ٹوٹا، تم 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ رمضان شریف کا 1 روزہ رکھا ہوں تو یہ حالت ہو گئی میرے سرکار، میں اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکا، مجھے بیوی کے قریب جانا پڑا، میرے سرکار میں 2 مہینہ مسلسل کیسے روزہ رکھوں گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے دوسری شکل یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خود کھانے کے لیے پورا نہیں پڑ رہا ہے، میں خود غریب فقیر مسکین ہوں، میرے سرکار میں 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا پاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ ارشاد فرماتے ہیں تب تک کسی صاحب نے کھجوروں سے بھرا ٹوکرا لا کر کے نبی کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا روزہ مسلسل 2 مہینہ نہیں رکھ سکتے ہو؟ میرے سرکار 1 روزے پر تو میری یہ حالت ہو گئی، 2 مہینہ کیسے رہوں گا؟ نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ذرا میرے سرکار کی کرم فرمائی اور رسول اللہ کا اختیار بھی ملاحظہ فرماؤ جو سرکار کی سیرت بیان کرتے ہو۔ مت برباد کرو مومنوں کے ایمان کو، مت گستاخیاں کرو رسول اللہ کی شان میں۔ خدا کی قسم زندگی کا بہترین پیغام اگر مل رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے مل رہا ہے، زندگی کا وصول حسنہ مرتب ہو رہا ہے تو نبی کی مقدس قانون سے مرتب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، یا رسول اللہ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا پاؤں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ کھجور کا ٹوکرا لے لو، لے جاؤ تم اس کو غریبوں فقیروں میں بانٹ دو، یہی تمہارے روزہ کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان انہوں نے کھجوروں کا ٹوکرا لیا اور لینے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، میرے سرکار نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پورے مدینہ میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ غریبی کی شکایت نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک کھجور بانٹنے کے لیے مدینہ کے غریبوں اور مسکینوں پر کہا ہے کہ یہی میرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ میرے سرکار مجھ جیسا مدینہ میں کوئی غریب نہیں ہے۔ میرے آقا مسکرائے ارشاد فرماتے ہیں لے جا میرے صحابی تو خود کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، استعمال کر لے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار دیکھو، اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم اور رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود، سبحان اللہ جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود، کرو درود۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہے جس مہینہ میں قرآن نازل ہوا۔ آؤ دیکھو ذرا تاریخ کا اندازہ لگاؤ اور پڑھو قرآن عظیم، تلاوت کرو۔ روزے کی کتنی فضیلتیں حدیث پاک میں ہیں، کیا یہ فضیلت کم ہے کہ بندہ جب روزہ رہ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ خدا کی قسم یہ قرآن یہ روزہ قیامت کے میدان میں اس بندہ کی شفاعت کریں گے، بخشوائیں گے، اور نفس کو مارنے کے لیے بہترین ڈھال ہے، سپر ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آج بھی دنیا کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر جب کسی بیماری کو ختم کرنا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ دوا میں اس کو استعمال کراؤں گا، اس دوا کے استعمال سے اس کی بیماری تو ختم ہو جائے گی لیکن چند چیزوں کو اسے پرہیز میں بھی لانا پڑے گا تب دوا اثر کرے گی۔ پرہیز کی ایک فہرست مرتب کر دی جاتی ہے، تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تمہیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب وہ دوا استعمال کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، دوا کارگر ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ ایسی دوا عبادت کی دی گئی ہے رمضان شریف کے مہینے کا
रोजा कि इसे इस्तेमाल करो तो गुनाह के करीब नहीं जाओगे, इसे इस्तेमाल करो तो बेहयाई के करीब नहीं जाओगे। इसलिए अपने घरों में बरकत लाना चाहते हो तो रोजा रखो, खुद अपने आप को बरकती बनना चाहते हो तो रोजा रखो, अपने नफ्स को गुनाह से कंट्रोल में रखना चाहते हो तो रोजा रखो। अगर एक रोजा किसी ने जानबूझकर तोड़ा जिस पर फर्ज है तो 2 महीना मुसलसल रोजा रखे, 60 मिस्कीनों का खाना खिलाए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसके लिए जहन्नम है, उसके लिए बहुत बड़ी सजा मुतय्यन की गई है। इसलिए ए मुसलमानों, तुम आकिल हो, बालिग हो, सेहतो तंदुरुस्त हो तो तुम पर रोजा फर्ज है। कुतबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतबा मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे अगलों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम फलाह पा जाओ, तुम कामयाबी पा जाओ। पता ये चला कि रोजा रखने से फलाह है, कामयाबी है, खैर व बरकत है। अल्लाह ताला हमें और आपको रमजान के महीने का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मुसलमानों, रमजान की फजीलत से वाकियत हासिल करके उसका एहतराम करो। ये शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान है जिस महीना में कुरान नाजिल हुआ। आओ देखो जरा, तारीख का अंदाजा लगाओ और पढ़ो कुरान अजीम, तिलावत करो। रोजे की कितनी फजीलतें हदीस पाक में हैं। क्या ये फजीलत कम है कि बंदा जब रोजा रह करके कुरान की तिलावत करता है, खुदा की कसम ये कुरान, ये रोजा कयामत के मैदान में उस बंदा की शफाअत करेंगे, बख्शवाएंगे और नफ्स को मारने के लिए बेहतरीन ढाल है, सिपर है। सामईन, अपने माहौल को इस्लामी रंग में रंगने के लिए क़िरात, मनक़बत, नात, हम्द, सुन्नी उलमा किराम के रूह परवर बयानात, मुशायरे और दीगर मजहबी ऑडियो कैसेट्स के लिए हमसे राब्ता कायम कीजिए। हमारा पता है रजा एंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 3, छोटा सोनापुर, नज़द अकबर पीर भाई कॉलेज, मौलाना शौकत अली रोड, मुंबई नंबर 8। टेलीफोन नंबर 30916229। ये पेशकश है रजा एंटरप्राइजेस की। सामईन, अपने माहौल को इस्लामी रंग में रंगने के लिए क़िरात, मनक़बत, नात, हम्द, सुन्नी उलमा किराम के रूह परवर बयानात, मुशायरे और दीगर मजहबी ऑडियो कैसेट्स के लिए हमसे राब्ता कायम कीजिए। हमारा पता है रजा एंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 3, छोटा सोनापुर, नज़द अकबर पीर भाई कॉलेज, मौलाना शौकत अली रोड, मुंबई नंबर 8। टेलीफोन नंबर 23091629।